السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت مبارکہ 18واں سپارہ سورہ مومنون، 32 نمبر آیت۔ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت اس جذبے دھیان یقین کے ساتھ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، اللہ سے ڈرو۔ کس بات سے ڈرو؟ اللہ کو نہ ماننے سے، اس بات سے ڈرو۔ اور اللہ اور رسول کو مانو، اور کچھ ان کی مانو کچھ اپنی مانو، اس سے بھی ڈرو۔ بچو اس بات سے کہ اللہ کی ذات کا یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کا یا سب کا انکار کیا جائے، اس سے ڈرو۔ اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کے بعد کچھ اپنی منشا اور مرضی، کچھ اپنی چاہت اور اپنی راحت، کچھ اپنے دماغ کی کوئی بات بھی اس میں شامل اور داخل کریں، اس سے بچو، اس سے ڈرو۔ یہ ماقبل کا مضمون آیت کے حوالے سے چل رہا ہے۔ جب یہ مضمون شروع کیا گیا تھا اس وقت درخواست کی گئی تھی کہ اگر ابتدائی مضمون مستحضر رہا، ذہنوں میں، دماغوں میں، معلومات میں حاضر رہا، تو پھر اگلے تمام مضامین بھی بحسن خوبی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اگر ابتدائی مضمون کہیں کجی رہی، کہیں کوئی کمی رہی سمجھنے سمجھانے میں، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف سمجھنے میں کمی رہی، عین ممکن ہے سمجھانے میں کمی رہی ہو۔ کبھی آدمی صحیح سن رہا ہوتا ہے، بتانے والا صحیح نہیں بتا رہا ہوتا، تو سمجھنے میں یا سمجھانے میں، سمجھانے میں یا سمجھنے میں جہاں کہیں بھی کوئی کمی اور کجی رہی تو اگلے مضامین سمجھنا مشکل ہو جائے گی۔ تو ماقبل کے مضمون کا کچھ حصہ مضمون کے حساس ہونے کی وجہ سے سہارا لینا ضروری ہے۔ ماقبل کے مضمون کا سہارا لینا اس لیے کہ مضمون حساس ہے۔ جب تک پچھلا مضمون مستحضر نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو اگلا مضمون سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے چند چیزیں سہارے کے طور پر ماقبل کے مضمون کی اقتباسات، کچھ چیزیں ماقبل کے مضمون سے متعلق۔ ماقبل مضمون میں ایک بات مستقل مضمون کا حصہ تھی، وہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑا احسان جو امت پر، قوم پر، انسانوں پہ کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی دی ہوئی تمام معلومات بھی اور زندگی بھی اور عمل بھی انسانوں تک منتقل کر دیتے ہیں۔ وہ اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتے۔ وہ پوری زندگی من و عن، جس جار، جس برتن اور جس تھیلے میں وہ دینی معلومات ہوتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے اونڈیل دیتے ہیں، بالکل خالی کر کے جھاڑ دیتے ہیں کہ ہم نے پورا دین تمہیں پہنچا دیا، پورا دین تمہیں دے دیا ہے۔ اب ایک ذرہ برابر بھی ایسا نہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہو عمل کرنے کے لیے اور ہم نے تمہیں نہ دیا ہو۔ تو وہ پورا کا پورا دین من و عن۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ امت کو صرف کلمے کے رشتے کی بنیاد پر، امتی ہونے کے رشتے کی بنیاد پر، عبدیت کے اللہ کے ساتھ عبدیت کے رشتے کی بنیاد پر سب کچھ امانتاً دیانتاً دے دیتے۔ یہ نبیوں کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اس سے بڑا احسان کائنات میں کوئی کسی پہ نہیں کر سکتا کہ آسمانی دین اللہ نے عطا فرمائے، نبی نے سارا کا سارا دے دیا، لے لو بھائی عمل کرو۔
اور انسانیت کی سب سے بڑی فلاح، کامیابی، سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی سعادت، فلاح، کامیابی، سعادت، خوبی، بھلائی، اچھائی، نیکی امت کی، انسانوں کی سب سے بڑی ہے کہ نبی کے دین کو فوری طور سے قبول کر لیں، فوری طور سے اسے سینے سے لگا لیں، جو کچھ نبی بتا دے وہ لے لے، اس لیے کہ نبی کا بتایا ہوا اصل میں اللہ کا بتایا ہوا. پہلے اللہ نے نبی کو بتایا، پھر نبی نے امت کو، انسانوں کو، قوموں کو بتایا. تو جو کچھ نبی کے پاس سے آ رہا ہے دراصل، در حقیقت، فی الحقیقہ رب کے پاس سے آ رہا ہے. تو انسانوں کی سعادت یہ ہے کہ بلا چوں چرا اسے قبول کر لیں. تو نبیوں نے اپنا احسان پورا کر دیا، لیکن لوگوں نے اپنی سعادت کو حاصل نہیں کیا. یہ ہے فقدان اور یہ ہے برانچ لائن. یہاں سے دو راستے علیحدہ علیحدہ ہوتے. نبی نے اپنا کام پورا کیا، انسانوں کو احسان کر کے سارا دین ان کے حوالے کر دیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان بھی اپنی سعادت سمجھتے، خوبی سمجھتے، پورا دین سینے سے لگا لیتے. تو انسانوں نے اپنا کام نہیں کیا. جو انسانوں کی جانب سے، امتیوں کی جانب سے، قوموں کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے عمل ہونا چاہیے تھا، اس میں انہوں نے کمی کی اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. اللہ کی رحمت اللہ کے احکامات کے ساتھ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ احکامات درمیان میں نہ ہو اللہ کی رحمت آ جائے. بھائی نماز پہ رحمت ہے تو نماز اللہ کا حکم ہے. روزے کے ساتھ اللہ کی مدد اور رحمت ہے تو بغیر روزے کی مدد، رحمت، تقوی تھوڑی ہے. حج پہ گناہوں کا معاف ہونا ہے تو درمیان میں حج ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں نا. آدمی حج نہ کرے گناہ معاف ہو جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ توبہ اللہ کا حکم ہے، توبہ کرو، رجوع کرو، انابت کرو. تو درمیان میں توبہ ہے تو معاف ہو جاتے ہیں گناہ. توبہ نہ ہو گناہ معاف ہو جائیں، یہ کیسا دین ہے؟ تو حکم کے ساتھ رحمت ہے، حکم کے ساتھ عزت ہے، حکم کے ساتھ عافیت ہے، حکم کے ساتھ ترقی ہے. جب قوموں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا تو پھر ایسی صورت میں رحمت سے محروم ہو گئے. انبیاء علیہ السلام نے اپنا پورا کام کیا، لوگوں نے اپنا پورا کام نہیں کیا تو اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو گئے کہ ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے دین کا تمام حصہ موجود ہے، تو پھر ہم رحمت سے کیوں محروم ہیں؟ پورا قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہیں، صحابہ کی زندگی موجود ہے، واقعات موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن رحمت کا تعلق اس جسم میں آنے سے ہے، کتابوں میں آنے سے نہیں ہے. اس وقت کتابوں میں ہے. نماز کتابوں میں آنے سے رحمت نہیں بنے گی، نماز جسموں میں آنے سے رحمت بنے گی. تمام احکامات المختصر، تمام احکامات کتابوں میں رہیں، اس سے رحمت نہیں ہے، اس سے مدد ہے، اس سے ہماری آسانی ہے کہ جب ہمیں دین ڈھونڈنا پڑے مل جائے گا، جو حدیث ڈھونڈنی پڑے مل جائے گی، جو قرآن حکیم کی آیت سمجھنی چاہیے وہ سمجھ لیں گے. اس لیے کہ قرآن حکیم موجود ہے لیکن جسموں میں نہیں ہے، دل میں نہیں ہے، آنکھوں میں نہیں ہے. آنکھوں کا دین آنکھوں میں نہیں، زبان کا دین زبان میں نہیں، دل کا دین دل میں نہیں، جسم کا دین جسم میں نہیں. آیا تھا یہ یہاں کے لیے، یہ سارا دین آپ علیہ السلام پہ نازل کیا گیا کہ آپ کے ہاں سارا دین آپ کے جسم میں موجود ہے. اب امت کو دکھا دیجئے کہ بھئی میں نے ہر آیت کو کہاں کہاں فٹ کیا ہے، تم بھی ہر آیت کو وہاں فٹ کر دو. تو قوموں نے کہا ہم نے کتابوں میں فٹ کر دیا ہے، ہم نے مکتبوں میں فٹ کر دیا ہے، ہم نے تحریرات میں فٹ کر دیا، ہم نے موبائل میں فٹ کر دیا ہے. آرٹیکل ہمارے پاس موجود، بیانات ہمارے پاس موجود، مضامین ہمارے پاس موجود. اتنے مضامین کہ 10 سال 20 سال 50 سال پہلے بھی کسی کی زندگی آواز کیسی تھی ایسی آواز تھی، شکل کیسی تھی 10 سال 20 سال ایسی تھی، جوانی میں کیسا تھا ایسا تھا. وہ ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں. جو اصل محفوظ کرنا تھا قرآن حدیث، بس وہ نکل گیا. وہ محفوظ نہیں ہے اندر، وہ اندر محفوظ چاہیے، کتابوں میں محفوظ نہیں چاہیے، تحریرات میں محفوظ نہیں چاہیے، شکلوں میں محفوظ نہیں چاہیے، جسموں میں محفوظ چاہیے. تو انبیاء علیہ السلام نے اپنا کام پورا کیا اور اپنے اللہ کے پاس پہنچ گیا. قوموں نے اپنا کام ہر زمانے میں ادھورا کیا، ہر زمانے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. تو یہ پیوستہ سے یہ ما قبل بیانات کا حصہ.
اور فوری طور سے پچھلے مضمون کا حصہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سورہ بقرہ پہلے سپارے کی آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گا اے ابراہیم ہم نے آپ کو خلیل بنایا ہے، اور خلیل دوست کو کہتے ہیں، صرف دوست کو نہیں کہتے، ایسا دوست ہمارے پاس اردو میں اور جملہ نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے، شاید ادب کے خلاف ہو، لیکن ہمارے پاس کوئی اور لفظ ہی نہیں ہے، اس کے استعمال کے لیے لفظ کا انتخاب نہیں ہے ہمارے پاس کہ قرآن اور حدیث اور اللہ اور رسول اور ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان جو عبدیت کا مخلوق خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے اس کے مناسب انسب کوئی جملہ کوئی لفظ کوئی ورڈ لے کر آئے ہمارے پاس، ہم مجبور ہیں۔ تو ایک مناسب کوئی تھوڑی سی ترجمانی کر دے وہ لفظ، وہ یہ ہے کہ خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جو جگری دوست ہو، جو قلبی دوست ہو، یہاں جس کی محبت ہو، جس کے بارے میں آدمی پوچھتا نہ کیوں، جہاں کیوں کا سوال، جہاں بد اعتمادی نہ ہو، 100% اعتماد ہو، جہاں اگر آدمی آنکھوں سے دیکھ کہا نہیں یہ میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، یہ میرا دوست نہیں ہے، آنکھوں کا انکار کر دے، زبان کا انکار کر دے، کانوں کا انکار کر دے، بس اس دوست کے لیے ہمیشہ دل میں ایک جگہ اور وہ گرویدہ رہے اور دل میں ایک جگہ باقی رہے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ تو یہ عام دوست نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ ہمارے خلیل دوست ہیں، آپ ہمارے قلبی دوست ہیں، آپ کے دل میں ہمارے لیے جگہ ہے، اور ہمارے ہاں آپ کا ایک مقام ہے، ہم آپ کو خلیل دیکھتے ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے اچھے دوست ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اے خلیل، جب ہم نے آپ کو اپنا دوست کہا ہے اور آپ کے دل میں ہماری جگہ ہے تو پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، دوستی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ وہ قیمت کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم، آپ مسلمان ہو جائیے، کہا نہیں، یہ تو سطحی ترجمہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے مسلمان تھے، آپ مسلمان ہو جائیے، میں مسلمان ہو گیا، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ اذ قال له ربه اسلم، مسلمان ہو جائے، میں مسلمان ہو گیا، نہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، آپ اے ابراہیم اپنی ذات کو ہماری ذات کے حوالے کیجئے۔ کہا اللہ میں نے اپنی ذات کو آپ کی ذات کے حوالے کر دیا۔ کہا اب ہو گئے آپ پکے مسلمان۔ تو مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دے۔ اگر حوالے تو نہیں کیا، جسم حوالے کر دیا، دل حوالے نہیں کیا، تو دل سے مانتا ہے کسی اور کی اور جسم سے مانتا ہے کہ بھئی مسلمان ہے، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ پیغام اور میسج دے دیا گیا۔ مجھے اور آپ کو یہ پیغام اور میسج دے دیا گیا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں کو سمجھا دیں کہ دوستی کے لیے دوستی کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کل کا کل اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی کمال درجے کا مسلمان بنتا ہے، ورنہ وہ مسلمان کاغذی ہوتا ہے، ورنہ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو حوالے نہ کرے وہ مسلمان کاغذی ہوتا ہے۔ مردم شماری میں مسلمان لکھا جاتا ہے، نام اس کا مسلمان ہوتا ہے، خاندان اس کا مسلمان ہوتا ہے، اس کے باپ کا نام مسلمانوں والا ہوتا ہے، اس کی اولاد پوتے نواسوں کا نام مسلمانوں والا ہوتا ہے، لیکن کام اس کے پاس کوئی مسلمانوں والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اذ قال له ربه اسلم، اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے اللہ اور رسول کے حوالے نہیں کیا۔ جب حوالے کر دے گا تو پھر کمال درجے کا مسلمان ہو جائے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمین۔ ایک اور بات بتائی تھی ماں قبل میں، وہ یہ کہ غلام سے پوچھا کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کہاں رہو گے؟ کہا جی میری رائے کیا ہے؟ اگر میری رائے ہو تو میں اور مالک میں فرق کیا رہ گیا؟ مالک وہ ہوتا ہے جس کی کوئی رائے ہو اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی کوئی رائے نہ ہو۔ اگر میری بھی رائے ہے تو کیا مجھے مالک کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سا غلام ہے جس کی رائے ہو پھر بھی غلام ہو؟ غلام ہوگا تو رائے نہیں ہوگی، رائے ہوگی تو غلام نہیں ہوگا۔ یہاں تو رائے کا ایشو نہیں ہے، یہاں تو احکامات کا ایشو ہے کہ بھائی اس سال احکامات یہ ہوں گے، اس سال ترتیب یہ ہوگی، اس سال دین میں یہ ایڈ کرنا ہے، اس سال عمل کو اس طرح کرنا ہے۔ حکم کی تعریف یہ ہے، وہ ابھی 1400 سال گزرے ہیں، 14 کھرب سال بھی گزر جائیں گے، اگر حکم ہے تو نہیں بدلے گا۔
حکم کی ڈیفینیشن یہ ہے. 14 لاکھ سال بھی گزر جائیں گے، وہ 2 رکعت 2 رہیں گی، 4 رکعت 4 رہیں گی. سفر رہے گا، حضر رہے گا. اگر وقت کے ساتھ کوئی چیز بدلتی ہے تو وہ احکامات کی فہرست سے، دائرے سے باہر ہے. حکم کی تعریف یہ ہے. 1400 سال پہلے بھی فجر 2 رکعت تھی، خود آپ علیہ السلام نے پڑھی بھی پڑھائی بھی، صحابہ نے پڑھی بھی پڑھائی بھی. آج تک 2 رکعت ہے. جب بھی یہ بدل جائے گی تو فجر کی نماز اپنی حیثیت چھوڑ بیٹھے گی. تو جب بھی جو مہینہ، جب بھی جو عمل، جب بھی جو تاریخ اپنی جگہ سے ہل جائے گی، اس میں کچھ تبدیلیاں آنے لگیں گی، وہ گویا کہ حکم کی تعریف سے باہر نکل گیا. اب آئیے مضمون کی طرف. آج کا مضمون تو میرے محترم، یہ بات بہت واضح انداز میں سنیے. ہماری اس کائنات میں دینی دنیاوی کوئی خوبی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنا دیا ہے اتنا کر لیں. جتنا دیا ہے اتنا کر لیں، بس یہ خوبی ہے. اس کے علاوہ کوئی خوبی نہیں. ہماری خوبی ہو ہی نہیں سکتی کم اور زیادہ کرنے میں. ہماری آپ کی خوبی یہ ہے ہم جمعے کی نماز میں آئے ہیں. سنت سے جمعے سے پہلے بھی پڑھیں گے، بعد میں بھی پڑھیں گے، لیکن فرض 2 ہی ہیں. جس دن پوری قوم نے طے کر لیا، یا کوئی زیادہ شارپ آدمی یہاں آ گیا اور کہیں ہلا دیا، آگے پیچھے کر دیا، اور قوم بھی اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دمبے کی طرح چل پڑی، تو پھر یہ جمعہ باقی نہیں رہے گا. اچھا، یہ بات آپ کو شاید عجیب لگے، میں کمپیئر کرتا ہوں، پھر آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے بات. آج سے 35 اور 40 سال پہلے، اس مجمع میں ایسے ضرور لوگ ہوں گے جو تصدیق کریں گے. آج سے 35 اور 40 سال پہلے یورپ کے ممالک میں جمعے کی نماز اتوار کے روز ہوا کرتی تھی. کیوں؟ کہا ہمارے امام صاحب نے بتایا کہ آپ کے پاس چھٹی اتوار کو ہے اور رزق حلال ہے، اسے ٹھوکر نہ ماریں. اگر آپ ہر جمعہ نماز پڑھیں گے تو آپ کو فائر کر دیں گے، نکال دیں گے، اور حلال روزی سے محروم ہو جائیں گے. پھر آپ چور اور ڈکیت بن جائیں گے، پھر آپ حرام پر آ جائیں گے، پھر آپ فقیر ہو جائیں گے، پھر آپ روڈوں پر آ جائیں گے، پھر آپ بھیک مانگنے پر آ جائیں گے، پھر آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ یہاں سے بلیک لسٹ میں آ جائیں گے. اس لیے آپ جمعے کی نماز اتوار کو پڑھ لیا کریں، میرا فتویٰ ہے. بتانے والا زیادہ شارپ تھا، بتانے والا زیادہ سنجیدہ تھا. اور لوگوں نے کہا کہ اگر ممبر پہ بیٹھ کے کوئی آدمی بتا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی حدیث تو ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے کہیں فرمایا ہوگا کہ بھئی سردیوں میں روزے رکھ لیا کرو اور گرمیوں کے روزے چھوڑ دیا کرو. اگر تمہیں زیادہ پریشانی ہو تو اپنے ہاں حج کر لیا کرو، یہاں آنے میں اگر پریشانی ہو تو. ہو سکتا ہے کوئی حدیث مولوی صاحب کو معلوم، آج تک ہمیں معلوم نہیں. امام صاحب نے آج وہ والی حدیث بتا دی جو نماز کے بارے میں آئی ہوگی. جب حج کا موقع آئے گا تو حج بھی کر لیں گے یہاں پر. جب گرمی کے روزے پریشان کریں گے سردی میں رکھ لیں گے. حالات احوال کے بدلتے ہوئے، اسٹیٹمنٹ کے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اس لیے بہت واضح انداز میں سمجھ لیجئے اس بات کو کہ یہ جمعے کی حیثیت اور جمعے کی برکت اور وقت اور اقدار اس وقت ہیں جب تک ہم 2 رکعت پڑھیں. اور کوئی بعید نہیں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ زمانے حالات لوٹ پھیر کے آتے ہیں. جس طرح فیشن لوٹ پھیر کے آتے ہیں، جس طرح گناہ لوٹ پھیر کے آتے ہیں، جس طرح اچھائیاں برائیاں لوٹ پھیر کے آتی ہیں، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سب کچھ. یہ لوگوں کے پاس اتنے فیشن نہیں ہیں کہ ہزاروں سال تک نئے فیشن لاتے رہیں. لوگوں کے پاس نئی باتیں نہیں ہیں. وہ لوٹ پھیر کے بھائی پچھلے 100 سال والے مر گئے، کھپ گئے، اب وہ پیچھے چیزیں پھر آ گئی، وہ پھر گھوم پھر کے آتی رہتی ہیں. تلک الایام، کوئی بعید نہیں ہے. قیامت سے پہلے سب کچھ ہوگا، قیامت سے پہلے سب کچھ ہوگا. تو کوئی بعید نہیں ہے میری اور آپ کی نسلیں بھی، کوئی بعید نہیں ہے میری آپ کی نسلیں بھی اتوار کے روز جمعے کی نماز پڑھ رہی ہوں اور ساری سنتیں اور سارے اعمال چھوڑ کر فجر کی طرح خالی 2 رکعت پڑھیں اور لوگ چلے جائیں. آج بھی تو آدھے سے زیادہ مجمع سنتوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا. کہیں نہ کہیں مشابہت تو ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں چیزیں قابو میں آ رہی ہیں. کتنا بڑا مجمع ہے جمعے کا. کہاں پڑھیں گے؟ آفس میں پڑھیں گے. کون پڑھتا آفس میں جا کے؟ کہاں پڑھیں گے؟ گھر جا کے پڑھیں. کون پڑھتا سنتیں گھر جا کر؟ کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ تسلی دے رہا ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو. جو مسجد میں پڑھی گئی وہ پڑھی گئی، جو مسجد میں نہیں پڑھی گئی وہ نہیں پڑھی گئی. تو اس واسطے میرے محترم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. یہ دین خوبی اس کی یہ ہے کہ میں اور آپ جتنا دیا ہے اتنا دینا. اور اگر نہیں پتا تو پوچھ لیں. ہم سب اپنے بڑوں سے پوچھ لیں. قرآن حدیث موجود ہے نا, کوئی پریشانی کی بات تھوڑی ہے. اگر بتانے والا مخلص ہو اور سننے والا نیوٹرل ہو تو آسمان جیسا مسئلہ بھی لمحے بھر میں حل ہو جائے گا. یہ اصول یاد رکھیے گا. اگر بتانے والا مخلص ہو اور سننے سمجھنے والا نیوٹرل ہو, وہ اپنا ایک دماغ اور ذہن لے کر نہ چلتا ہو, سننے والے سے اپنی چاہت کے مطابق نہ سننا چاہتا ہو, اور سنانے والا سامنے والوں کی رعایت کر کر چل رہا ہو, تو ایسی صورت میں لمحے بھر میں آسمان جیسے مسائل حل ہو جائیں گے. صرف 2 واقعات بتا دو. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ دین نامی ایک خادم تھا. اس نے کہا جی مجھے صرف یہ بتا دیجئے, لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ بھائی میں مر جاؤں تو فلاں کے ساتھ مجھے دفن کر دینا, فلاں نیک آدمی ہے, بھلا آدمی ہے. تو بھائی اس کی قبر اپنی ہے, میری قبر اپنی ہے, مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے. حضرت نے فرمایا بھائی موقع ہوگا پھر جواب دیں گے, موقع ہوگا پھر جواب دیں گے. بہت عرصے سے حضرت میں نے بہت سارے علماء سے, مولویوں سے, مفتیان سے مسئلہ پوچھا ہے کہ بھائی اگر مجھے کسی ایسے قبرستان میں دفن کر دیں جہاں نیک لوگ نہ ہوں تو کیا مجھے پریشانی ہوگی؟ نیک لوگ ہوں, متقی لوگ ہوں, کوئی میرے سر کی طرف, کوئی پیر کی طرف, میں کسی کے سر کی طرف, پیر کی طرف, کوئی نیک آدمی ہو میرے دائیں بائیں, تو کیا مجھے فائدہ ہوگا؟ حضرت فرمایا بھی نیک آدمی ہوتا ہے, اللہ چاہے تو ضرور فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. بہت عرصے سے خلفشا دماغ میں چل رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد اللہ کی شان ایک موقع پر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے میں بڑے بڑے پنکھے جسے 2 ہاتھوں سے پکڑ کر یوں پنکھا دیتے تھے. تو وہ حضرت کا خادم خاص تھا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اس موقع پر اور مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ پنکھا جھل رہا تھا حضرت کو, حضرت کے دائیں بائیں لوگ موجود تھے. تو حضرت کو وہ بات یاد آ گئی دین محمد کی, اللہ دین کی وہ بات یاد آ گئی. اس نے کوئی سوال پوچھا تھا کہ بھئی کہ دائیں بائیں ہو تو کوئی فائدہ ہوتا ہے قبروں میں ہو. حضرت نے فرمایا بھئی پنکھا کس کو جھل رہا ہے؟ حضرت آپ کو جھل رہا ہوں. کبھی اور تو کسی کو نہیں جھل رہا. کہا نہیں اور کسی کو نہیں جھل رہا. کہا انہیں کیوں جھلوں گا, میری طرح ہیں, کچھ مجھ سے اچھے ہیں, کچھ مجھ سے ہلکے ہیں. وہ بیچارہ سیدھا سادہ ان پڑھ آدمی تھا. اس نے کہا انہیں کیوں جھلوں گا, آپ کو جھل رہا ہوں. تو ان میں سے پوچھ کسی کو ہوا آ رہی ہے؟ تو سب نے کہا جی ہمیں ہوا آ رہی ہے. تو فرمایا بھائی مجھے ہوا جھلنا. کہا جی آپ ہی کو جھل رہا ہوں. کہا ان کو مت جھل. کہا جی ان کو نہیں جھل رہا. کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں, تو سچ بولتا ہے. یہ کہہ رہے ہمیں ہوا آ رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا تجھے کچھ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ کہا جی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی, میں انہیں نہیں جھل رہا لیکن ہوا جا رہی ہے انہیں. فرمایا جب ہوا جاتی ہے تو اعمال کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہو جاتا ہے. بتانے والا مخلص ہو, سننے والا نیوٹرل ہو, اس کے دماغ میں کوئی اور چیز نہ چل رہی ہو, وہ اپنے آپ کو کوئی دین کا چودھری نہ سمجھتا ہو, وہ اپنے آپ کو کوئی اوپر کی سپر کلاس A+ کلاس نہیں سمجھتا ہو, تو میں قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہر ایک آدمی کو مجھے میرے بڑے جو بتائیں اگر میں نیوٹرل ہوں تو آج مجھے قرآن حدیث سمجھ میں آ جائے گا, ورنہ قیامت تک نہیں سمجھ میں آئے گا, نمازیں پڑھا کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. پوری قوم کا حال یہ ہے اس وقت. ہر آدمی سوال اس لیے کرتا ہے کہ میں پوچھوں مولوی میں جان کتنی ہے. ارے بھائی پوچھا کیوں ہے آپ نے؟ جب آپ کو اس قابل ایک آدمی نظر نہیں آتا پوچھتے کیوں ہیں؟ تو جب استفسار کے لیے آدمی پوچھتا ہے تو پھر قیامت تک اللہ اسے راہ نہیں دیتا. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ نظام غیبی ہے. اللہ قیامت تک راہ نہیں دیتا, اس لیے کہ اس نے پوچھا تفوق کے ساتھ کہ پوچھوں مولوی کیا کہتا ہے, مولوی کیا کہتا ہے. ضمن ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا, میں بہت ادب کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں اگر قسم کھاؤں تو انشاءاللہ حانث نہیں ہوگا. میں اگر قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوگا. میں ممبر پہ بیٹھ کر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, مجھے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی اللہ کی قسم اپنے سے بھی زیادہ فکر رہتی ہے. مجھے اپنی نماز سے زیادہ اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی فکر ہوتی ہے کہ اگر میرے دل میں آپ کے بارے میں ذرہ برابر نہیں پہاڑ برابر بھی کوئی خلیش آ جائے تو میری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ میں آگے ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں امام ہوں, آپ میرے امام نہیں ہیں, آپ میرے مقتدی ہیں. میں آپ کا امام ہوں, آپ کا مقتدی نہیں ہوں, آپ میرے مقتدی ہیں, امام نہیں ہیں. اگر ایک آدمی کے اندر ذرہ برابر امام کی خلیش آ جائے,
میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وہ اپنے اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ اگر شیشے کی طرح امام کے بارے میں اگر اس کا زاویہ ہے تو ضرور نماز پڑھے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، پوری دنیا میں آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، خدا کے لیے خدا را اپنی نمازیں ضائع نہ کریں۔ میرے آپ کے پاس نمازیں ہی تو ہیں، اور ہے کیا؟ میرے آپ کے پاس نمازیں ہی تو ہیں، اور ہے کیا؟ انہیں بھی ہم ضائع کر رہے ہیں، صبح شام ضائع کر رہے ہیں، مہینوں سے سالوں سے ضائع کر رہے ہیں۔ میں یہ بات بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، میرا مضمون نہیں ہے لیکن مضمون کا حصہ بن گیا، اس لیے اگر ذرا سی بھی خلیش ہو پوری دنیا میں کسی امام کے پیچھے بھی، تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، اپنی آخرت تباہ نہ کیجئے، اپنے آپ کو منافقین کی فہرست میں اللہ کے نہ لکھوائیے۔ منافق کہتے اسے جس کے اندر کچھ اور باہر کچھ اور، منافق اسے کہتے۔ او بھائی، منافق کے سینگ نہیں ہوتے، منافق بھی میری آپ کی طرح ہوتے، ہم اور آپ بھی تو منافق ہو جاتے ہیں، کسی اور کو منافق تھوڑی کہتے ہیں۔ منافق کی تعریف، وہ اگر مجھ میں صادق آتی ہے تو ترازو بولے گا امام صاحب منافق ہے، نماز پڑھانے والا منافق ہے، عمل کرنے والا منافق ہے۔ تو اگر ذرہ برابر بھی مقتدی کے دل میں خلیش ہو تو یا وہ مسجد بدل لے یا امام بدل دے، لیکن اگر امام کے دل میں کسی کے بارے میں خلیش ہو تو امام کی نماز کا کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائیو۔ اس لیے کہ اسٹیٹس ہے نا ہر آدمی کا، کہ بھئی والد کے احکامات علیحدہ، باپ کے احکامات علیحدہ، ماں کے احکامات علیحدہ، بیوی کے احکامات علیحدہ، سب کے احکامات اللہ نے مختلف، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ پتہ نہیں میں نے پہلے کسی موقع پہ عرض کیا تھا، نہیں، ہم نے اپنے مقتدیوں سے منع کیا، درخواست کی ہم نے کہ بھئی نماز میں 1 منٹ 2 منٹ ٹائم ہو تو کھڑے ہو کے انتظار نہ کریں، کھڑے ہو کر انتظار نہ کریں، آپ آ کر بیٹھ جائیں۔ لیکن میں آ کر انتظار کرتا ہوں کھڑے ہو کر، تو میں نے لوگوں سے کہا، لوگوں سے انہوں نے مجھے براہ راست تو نہیں کہا امام صاحب خود بھی تو کھڑے ہوتے ہیں۔ او بھائی، میرے احکامات علیحدہ ہیں، میں نے نماز پڑھانی ہے، آپ نے تھوڑی پڑھانی ہے۔ میرے لیے آپ کھڑے ہو کر مجھے بتاتے ہیں کہ ملازم کہاں ہیں، میں نے نماز پڑھانی ہے، میں آپ کے انتظار میں تھوڑی ہوں، میں تو کھڑی کے انتظار میں ہوں۔ رب نے مجھے ریلیکس دیا ہے کہ امام کھڑے ہو کے انتظار کر سکتا ہے، مکروہ نہیں ہے۔ مقتدی کھڑے ہو کے انتظار کرے گا تو مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے کہ بھئی امام آیا کیوں نہیں ابھی تک۔ تو آپ کے احکامات علیحدہ، میرے کہا امام صاحب خود تو کھڑے، تو ہمیں کہنے بیٹھ کے انتظار کرو۔ اب کیسے؟ جس قوم کا المیہ یہ ہو کہ اتنی ابتدائی بیسکس بھی نہیں جانتے، اس پر آدمی مونچھوں کو تاؤ دے کے کہتا ہے میں دین جانتا ہوں۔ جس قوم کی بیسکس یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ انہیں اتنا نہیں معلوم کہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اور بھائی میں ایک بات اور درخواست کرتا ہوں، سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، جو لوگ بعد میں آتے ہیں یا تو وہ پہلے آ جائیں، میں باقی مضمون زندگی بخیر آئندہ پورا کروں گا۔ اس مضمون کا کچھ حصہ باقی ہے، کیونکہ ایک بات پرچی بھی آئی، لوگوں نے بھی درخواست کی کہ آپ کہیں، مجھے خود بھی تکلیف ہوتی ہے، میں خود بھی پریشان ہوتا ہوں، اس سے انسان ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی بات ایسی کہہ دوں، پھر بعد میں افسوس ہوتا رہتا ہے کہ بھئی بھرے مجمع میں، لیکن دین ہے اس لیے مجبور ہوں کہ اگر میں بھی چوکیدار بھی ہر آدمی کو آنے دے گا تو پھر وہ اپنی تنخواہ حلال نہیں کرے گا۔ میں اس مضمون کا چوکیدار ہوں، حارس ہوں، گیٹ کیپر ہوں، اس لیے میری مجبوری ہے۔ آپ کو کڑوی لگنی چاہیے، اس لیے کہ جب غلطی ہو تو کڑوی لگنی چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ ایک آدمی بعد میں آئے اور پھر کندھے پھلانگتا ہوا آئے، یہ دین نہیں ہے، یہ جمعہ نہیں ہے، یہ صرف خواہشات ہیں۔ تو بھائی یہ خواہشات پر اجر نہیں ملے گا، احکامات پر اجر ملے گا۔ 2 3 4 چیزیں عرض کر رہا ہوں، پھر بات ختم۔ پہلی بات یہ مضمون کہاں سے خراب ہوتا ہے، یہ غلطی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ ابتدا میں نے بہت، جب بھی میں جمعے کے لیے یہاں بیٹھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے، پھر سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بھرے مجمع میں اجتماعی بات کرنے میں تو کہیں نہ کہیں آدمی کی بچت ہو جاتی ہے، انفرادی بات کرنے میں، انگلی اٹھانے میں، ہائی لائٹ کرنے میں آدمی خفت، ذلت اور برائی محسوس کرتا ہے کہ بھرے مجمع میں مجھے کہہ دیا۔ اب کیونکہ وہ مجمع نہیں ہے، اب سینیریو کچھ اور ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب ساتھی آتے ہیں 1:45 1 بجے تو جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ پیچھے بیٹھتا ہے، یہ غلطی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو جو پہلے آنے والا ہے وہ بعد میں بیٹھتا ہے، تو بعد والا دیکھتے آگے جگہ ہے، تو یہ غلطی میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ وہ لوگ جو جلدی آتے ہیں پھر پیچھے بیٹھتے ہیں،
بھائی یہ گارڈن نہیں ہے، یہ انجوائے کی جگہ نہیں ہے، یہ مشقت ہے تو اجر ملے گا. آدمی پہلی صف میں بیٹھتا ہے تو بھی کھلا ڈلا بیٹھنا چاہتا ہے. ایک صاحب مستقل ہم سے ایک عرصہ دراز سے شکایت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کوئی آرگومنٹ کیا تو ہنگامہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو بتائیں کہ پہلی صف میں نہ گھسیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک آدمی جگہ چھوڑ کر بیٹھتا ہے پھر کہتا ہے پہلی صف میں نہ گھسیں. یہ میرا آپ کا گھر ہے کیا؟ ہم پہلی صف میں اتنا کھل کر بیٹھتے ہیں کہ کہتے ہیں بھائی کوئی بھی آئے میرے ساتھ جسم لگا کے نہ بیٹھے، قریب نہ. ایک عرصے دراز سے وہ شکایت کر رہے ہیں. میری داڑھی سفید ہو گئی ہے سنتے سنتے ان سے کہ لوگوں کو منع کریں، لیکن غلط مسئلہ ہے. انہیں آج تک کبھی اس کی توفیق نہیں کہ وہ مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں یہ بات، یہ کیوں نہیں اعلان کرتے کہ نہ بیٹھیں. اس لیے کہ ان کا مسئلہ غلط ہے اور وہ غلط مسئلے پر 200 منزلہ بلڈنگ تیار کر چکے کہ جی مولوی بتاتے. ارے مولوی کیوں بتائے گا غلط مسئلہ؟ آپ آئیں سمٹ کر بیٹھیں، آپ آئیں دوزانوں ہو کر بیٹھیں. پیچھے والے سے کہا بھائی آگے آ جاؤ، کسی اور کو تکلیف نہ ہو. آپ تو کھل کر چوڑے ہو کر بیٹھتے ہیں. خبردار جب نماز کھڑی ہوگی جب دیکھیں گے، نہ دائیں بیٹھے نہ بائیں بیٹھے، مجھے سکون سے عبادت کرنے دیں. اب ایک دماغ میں خلفشار ہے، دماغ میں ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے، غلط اٹکا ہوا ہے، اسے اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح شام مولوی صاحب کی اصلاح کر رہے ہوتے، آپ جمعے میں بتائیں، آپ لوگوں کو بتائیں. تو بھائی اس لیے پہلے آنے والے لوگ بالکل قریب ہو کر اگلی صفوں میں بیٹھے تاکہ بعد والوں کے لیے موقع نہ رہے، بعد والے اس پریشانی مبتلا نہ ہو کہ بندے پھلانگ کر آئیں. حدیث مبارک میں اس کی ممانعت آتی ہے. اور بھائی یہ کوئی فضیلت کی، اچھائی کی، خوبی کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ بھائی جب میں دوران مضمون قرآن حکیم کی آیات بھی پڑھتا ہوں تو بھائی قرآن حکیم جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے. تو جو لوگ نماز اور سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں یہ اصولاً ٹھیک نہیں ہے. تقریر کے دوران اگر سنتیں پڑھنی ہیں ایسی جگہ پڑھیں جہاں میں آپ کو نہ نظر آئے نہ آواز آئے. فجر کی سنتوں کا اگر حکم آپ کے سامنے ہو تو امید ہے آپ بات سمجھ جائیں گے کہ فجر کی نماز کا حکم یہ ہے اگر نماز ہو رہی ہے تو مسجد کی چار دیواری میں احاطے میں سنت نہ پڑھیں جہاں تک آواز آ رہی ہے، وہاں پڑھیں جہاں پر آواز نہیں آ رہی. آج چھوٹی سی مسجد میں بھی بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نماز نہیں ہوتی، تو مسجد میں سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. گھر سے آنے کے بعد وہ جو ایک رکعت کا مسئلہ ہے سمجھ لیجئے اچھی طرح، 2 منٹ اوپر ہو جائیں گے معذرت چاہتا ہوں. جہاں ہم نے کیا مسئلہ سنا ہوا ہے اور ہم نے کبھی اس کی تحقیق نہیں کی، آج اس کی وضاحت سمجھ لیجئے. ہمیں یہ بات معلوم ہے اور یہی بات ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایک رکعت ملنے کی امید ہو تو آپ سنتیں پڑھ لیں، وہاں پڑھیں جہاں آواز نہ آ رہی ہو. جہاں آواز آ رہی ہو وہ ایک رکعت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم نے اس وقت کا مسئلہ سنا ہوا ہے جس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے. ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اگر ایک رکعت بھی مل جائے تو سنتیں پڑھ لیں. ارے بھائی وہاں پڑھ لیں جہاں پر آواز نہیں آ رہی. یا تو آواز آ رہی ہے یا تو اللہ اکبر کہنے پر ہی آواز آ رہی ہے تو پیچھے لوگ سنتیں پڑھ، دیندار، ٹوپی، داڑھی، ساری خوبیوں کے باوجود وہ ایک مسئلہ معلوم ہے کبھی تحقیق نہیں کرتے اس کی. تو بھائی جن مسجدوں میں اسپیکر پہ نماز ہوتی ہے اور مسجدیں بھی بڑی ہوں اور آواز آ رہی ہو، وہاں امام نے اللہ اکبر کہہ دیا اب سنتیں نہ پڑھیں، اب اشراق کے بعد سنتیں پڑھیں. اور جہاں اطمینان ہو کہ ایک رکعت مل جائے گی اور امام کی آواز نہیں آ رہی اور لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں ہو رہی، مسجد بھی بڑی ہے، مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے کہ اسے ڈسٹربنس نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں امام کی آواز آ رہی ہے. ایسے لوگ سنتیں نہیں پڑھ سکتے. ایسے لوگ اپنی تلاوت نماز نہیں، جب ایک لاؤڈ اسپیکر کی آواز آ رہی ہے سوائے اس کے کہ آدمی فارمیلٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے، اتنی دفعہ تحیات پڑھنی پڑتی ہے، اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے، آدمی کہتا ہے ٹیڑھی میڑھی جیسی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 رکعتیں پوری ہو. بھائی یہ کوئی نماز عذاب تھوڑی ہے ہمارے لیے، کوئی مصیبت تھوڑی ہے کہ ہم نے اگر موقع ہے امام کے آنے سے پہلے آپ نے پڑھ لی تو پڑھ لی، چاہے فجر کی سنت ہو چاہے جمعے کی سنت ہو. تو بھائی دین سیکھنے سے آتا ہے. اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے مجھے 42 سال ہو گئے ہیں. پہلے اپنے بڑوں سے سنتا تھا، بغیر سوچے سمجھے کہتا تھا، اور 22 سال سے اب سمجھ میں آنے لگی یہ بات کہ بھائی دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہ